الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ اس وقت جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اس سے یقیناً لوگوں کی زندگی ایک ایسی مشکل کا شکار ہوئی ہے کہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ مہنگائی ہے، تو اس وقت بھی تھی، انکار تو میں نہیں کرتا، لیکن اب تقریباً 2.5-3 مہینے کے اندر اس سے 2-3 گنا تقریباً بہت سی چیزوں میں پہنچ چکی ہے۔ بہت بڑا سوال یہ ہے کہ آپ تو مہنگائی کے نام پہ اس حکومت کے خلاف آئے تھے، مہنگائی مارچ کیے تھے، بلاول صاحب نے بھی کیا، مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کیا، حمزہ صاحب نے بھی کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی روز مہنگائی کا راگ الاپتے تھے۔ تو یہ کیا ہوا کہ آپ کی حکومت جیسی آئی، بجائے اس کے جو آپ نے وعدے کیے تھے کہ ہم 2013 کی پوزیشن پہ لے آئیں گے، 2017 کی پوزیشن پہ لے آئیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، آپ پرائسز آج دیکھ لیں تو آپ نے تو اس کو ڈبل ٹرپل کر دیا۔ تو کیا آپ نے قوم سے جھوٹ بولا؟ کیا آپ کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی یا آپ انکمپیٹنٹ تھے؟ لگتا یہ ہے کہ نہ صرف آپ کی تیاری نہیں تھی بلکہ آپ انکمپیٹنٹ بھی تھے، کہ تیاری تو چلو نہیں تھی تو پہلے مہینے ایک میں آپ تیاری کر لیتے حکومت میں آ کے، حالانکہ حکومت میں آنے سے پہلے آپ کی تیاری ہونی چاہیے تھی کہ جب آپ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف مہنگائی مارچ کرنے نکلے تھے تو آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر پلان تو ہو نا۔ اگر ایک شخص ہے اور وہ کسی ڈاکٹر کی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈاکٹر کو اس سے چھڑا دیں، تو آپ کو کسی اور ڈاکٹر کا پتہ تو ہونا چاہیے، کہ نہ آپ کے پاس کسی اور ڈاکٹر کا پتہ ہے نہ آپ کو کسی اور حکیم کا پتہ ہے، لیکن یہ والے ڈاکٹر سے آپ نے جان چھڑانی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے دور میں تو ہم تو کنٹرول کر رہے تھے، مہنگائی بڑی شروع میں، بعد میں آہستہ آہستہ کنٹرول کی طرف گیا۔ میکرو انڈیکیٹرز پہلے ہم نے سنبھالے، کیونکہ ایک 30-35 سال کی لوٹ کھسوٹ کے بعد ہماری حکومت آئی تھی، تو وہ ٹھیک کرنے میں وقت لگا اور اس کے بعد اس کے ایفیکٹس آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوئے۔ تو آپ کے پاس کیا پلان تھا؟ نو پلان۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، ایک تو لوڈ شیڈنگ کا جو افریت ہے وہ بالکل جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ پرسوں آپ نے کراچی میں وہ احتجاج دیکھ لیے اور جس طرح سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہائی ہینڈڈنس کی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ ملک کے مختلف شعبۂ زندگی میں، بالخصوص ہمارا انڈسٹریل سیکٹر، بزنس سیکٹر، بڑے چھوٹے دکاندار، آپ بازاروں میں جا کے دیکھیں، درزیوں کی دکانیں بند پڑی ہیں، عید کی انہوں نے جو ہے کپڑے سلوانے ہیں، وہ سارا بند پڑا ہے، اور بازاروں کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے جنریٹرز کا ایک طوفان بدتمیزی ہے، کیونکہ سرکاری بجلی ہے نہیں، تو لوگوں نے چھوٹے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں جس سے وہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا، نہ دکان کا اے سی چلتا ہے، نہ اس کی مشینری چلتی ہے، تھوڑے سے کوئی لائٹس وغیرہ چلتے ہیں، لیکن اس کا باہر کی ایٹماسفیئر کی کوئی سانس نہیں لے سکتا۔ چھوٹے چھوٹے آپ گلی محلوں کی میں بات کر رہا ہوں، آپ اندرونی شہر لاہور چلے جائیں، آپ کراچی اندرونی شہر یا ہمارے پشاور ادھر آ جائیں، پنڈی راجہ بازار آ جائیں، اور آپ دیکھ لیں کہ عام آدمی تو، اور خاص کر خواتین، اس گرمی میں ظاہر ہم مشرقی کلچر ہے، پردہ دار ہمارے جو ہے گاہک ہوتے ہیں، خواتین زیادہ تر پردہ بھی کرتی ہیں، اور وہ اس حالت میں، اس گرمی میں، جب نہ دکان سے باہر سانس لینے کی جگہ، نہ اندر سانس لینے کی جگہ، اور اوپر سے جو بل آ رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے دور میں کوئی 24 گھنٹے میں سے، میں ایگزیجریٹ نہیں کروں گا، سچی بات کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا 24 گھنٹے بجلی تھی، لیکن اللہ کے کرم سے بہت جگہوں پہ 18 گھنٹے پلس پہ ہم بجلی دے رہے تھے، 20 گھنٹے کو بھی ٹچ کر رہے تھے، 20 گھنٹے سے اوپر بھی جا رہے تھے۔ اب تو بل آپ 24 گھنٹے کا لے رہے ہیں، بجلی آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے دے رہے ہیں، خاص کر بڑے شہروں میں جہاں بڑی انڈسٹریاں ہیں، جہاں بڑا بزنس ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، اب پشاور بھی بڑے شہروں میں آتا ہے، راول پنڈی ہے، گوجرانوالا ہے، بڑے بڑے شہر جو ہمارے ہیں، منگورہ ہے سوات میں، وہاں تو بری حالت ہے۔ اور یہ ایک دوسری اچنبے کی بات ہے کہ جہاں ابھی بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں ریٹن ڈائریکشنز ہیں کہ ان حلقوں میں آپ لوڈ شیڈنگ نہ کریں جہاں اب یہ 20 حلقوں میں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ تو کیا یہ 15-17 جولائی جب الیکشن ہو جائے گا اس کے بعد ادھر سٹارٹ کر دیں گے؟ یہ کیا منافقت نہیں ہے کہ اس حلقے میں الیکشن ہے تو وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو، حالانکہ وہاں بھی ہو رہا ہے۔ نوٹس اس کا لیا گیا ہے، حکومت کی طرف سے سننے میں آیا ہے کہ آپ کو ہم نے کہا ہے کہ جہاں الیکشن ہے وہاں آپ لوڈ شیڈنگ نہ کریں، تو کیوں کر رہے ہیں لوڈ مینجمنٹ؟ چلو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرا حلقہ جہاں الیکشن نہیں ہے، تو کیا وہاں پاکستانی نہیں رہتے کہ یہاں لوڈ شیڈنگ ہو 18-20 گھنٹے، 16 گھنٹے، 14 گھنٹے، اور یہاں نہ ہو؟ تو یہ کتنی بڑی منافقت ہے آج کی حکومت کی۔ لیکن میں دوبارہ اس بات کی طرف آتا ہوں کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، سب سے بڑا ایک تو نقطہ میرا یہ ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ کا حج کر دیا، 10 لاکھ کا حج
10 لاکھ کا حج کوئی غریب آدمی کر سکتا ہے؟ ہمارے دور میں تو 2.5 3 4 تک جو گئی تھی اس پہ بھی چیخیں آئی تھیں اور چیخ پکار اپوزیشن نے کی تھی، لیکن اس میں بھی جو ہمارے منسٹر فار ریلیجیس افیئرس تھے نور الحق قادری صاحب، تو ان کے دور میں حج پورا ہونے کے بعد میرے خیال میں 1-2 سال کنٹینیوسلی ہم پیسے بھی حجاج کرام کو واپس کرتے رہے کہ یہ آپ کا ایکسٹرا بچ گیا ہے تو یہ آپ رکھ لیں. اور اب 10 لاکھ کا حج ہو گیا ہے. آپ مجھے خدا لگتی بتائیں، پاکستانی ہو، آپ مجھے بتائیں کوئی غریب آدمی یا مڈل کلاس آدمی جو پیسے جوڑ کے، ہمارے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو حج پہ جاتے ہیں کہ ہمارے بزرگ و ضعیف العمر لوگ حج پہ اس لیے جاتے ہیں کہ ساری زندگی پیسے جوڑتے ہیں، تو پھر جا کے بچوں کی شادیاں کرنا، گھر خریدنا، ساری ذمہ داریاں، نوکری، یہ وہ کر سارا، اس سے جب فارغ ہوتے ہیں تو آخری عمر میں جا کے کوئی تھوڑے سے پیسے بچ جاتے ہیں جس سے وہ بیچارے حج کر لیتے ہیں. تو آپ نے 10 لاکھ کا حج کر دیا. تو جب ہم جن کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، ہم جن کو مولانا فضل الرحمان صاحب یہودی ایجنٹ کہتے تھے، ہمارے دور میں حج سستا تھا. فضل الرحمان صاحب، آپ وزارت بھی آپ کے پاس ہے، آپ کے دور میں 10 لاکھ کا حج ہو گیا ہے. عجیب بات ہے کہ حج غریب آدمی کی، مڈل کلاس آدمی کی اور گزارا حال لوگوں کے اس سے آپ نے بالکل نکال دیے. 10 لاکھ کا حج کون کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کیونکہ گھر سے ایک بندہ تو جاتا نہیں ہے. پھر آپ اپنے ساتھ اگر ایک بزرگ ہے تو فیملی کے 1-2 ممبر اور ہوتے ہیں، تو یہ تو 30-40 لاکھ کا خرچہ ہو گیا، جو کہ 11-12 لاکھ میں گھر کے 3-4 لوگ چلے جاتے تھے. پھر تھوڑا بڑھ گیا 3.5-4 تک، 4.5 تک، لیکن 10 لاکھ کا حج، یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ یہ اس لیے آپ آئے تھے، یہ اس لیے رات کے 12 بجے عمران خان صاحب کے حکومت پہ شب خون مارا تھا. اور جب ایک طرف 10 لاکھ کا حج ہے اور دوسری طرف آپ عید الاضحیٰ پہ دیکھیں، معمولی سے معمولی بکرا بھی 38,000 36,000 40,000 پلس 50,000 تک پہنچ گئے بکروں کی قیمتیں. عام جو آپ کے گائے ہیں وہ آپ کا 1.5 لاکھ کو ٹچ کر رہا ہے. بیل کی تو قیمت ہی نہ پوچھیں، بھینس کی تو، بھینس اور بیل تو آپ سوال ہی نہیں ہے، وہ تو سارے 2 لاکھ پلس کے 3 لاکھ کے پیٹے میں گزارا حال جانور ہے. اور اس کو تو چھوڑیں، قصائیوں کی حالت دیکھیں کہ آج آپ اگر یہ میری بات میں آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں سچائی نہیں ہے تو آپ جا کے دیکھ لیں، کسی قصائی سے بات کر لیں. عام جو گائے ذبح کرنے کے لیے گاؤں کے علاقوں میں 20-20 ہزار کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، شہر کے علاقوں میں بکرا ذبح کرنے کے لیے 18 سے 20 ہزار آپ کو قصائی کو دینے پڑیں گے، اور وہ بھی ہوگا نہیں. تو یہ جو قیمتیں اسکائی راکٹ ہوئی ہیں، یہ 2,000 جو آپ دے رہے ہیں، بڑا کوئی حاتم طائی کی خبر پہ لات مار رہے ہیں، اس میں بھی 500-500 روپے لوگوں سے کٹ رہے ہیں. تو یہ عید الاضحیٰ پہ لوگ اپنے کپڑے سلوائیں گے کیسے؟ کس طرح سلوائیں گے؟ پیسے کہیں سے لے کے بھی آگے درزی کے پاس بجلی نہیں ہے کہ وہ آپ کے کپڑے سی سکے. اور قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پہ ہیں. نہ کوئی اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خرید سکے گا، نہ سلوا سکے گا، نئے جوتے خرید سکے گا، نہ آپ جو ہے آسانی سے جا کے کوئی اپنی پسند کا جانور خرید سکتے ہیں کہ اس کی آپ قربانی کریں، سنت ابراہیمی پوری کریں. اوپر سے حج بھی 10 لاکھ روپے کا آپ نے کر دیا، اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. تو یہ کیا ہم نے کوئی اجتماعی گناہ کیا تھا جو ہم پہ یہ مسلط کر دیے گئے ہیں؟ یہ جو امپورٹڈ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، تو ہم پہ تو بڑا یہ تھا کہ انکمپیٹنٹ ہیں اور ان سے نہیں چلتا. تو آپ سے کیا چلا ہے؟ آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو اس لیے پوری قوم یہ سوال ضرور کرتی ہے کہ اس رات 9 اپریل کی رات آخر کیا ایسا ہوا تھا؟ کیا ایسا جو ہے عمران خان صاحب غلط کر رہے تھے جو یہ لوگ آ کے ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا یہ غلط تھا کہ پاکستان کی اکانومی بڑھ رہی تھی؟ تھرڈ ورلڈ، تیسری دنیا میں ایک ڈیولپمنٹ ملک جس پہ 30-35 سال کی لوٹ کھسوٹ سے بچ کے نکلا ہو، اور اس میں جو ہے 6 کا GDP ہم ٹچ کر رہے تھے. آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، آپ کے کسان کے لیے 1,000 ارب سے زیادہ اس کی جیب میں جا رہا تھا. جو یہ لوگ آ کے شہباز پیٹ سے نیب پہ اٹیک کر کے، نیب ریفارمز کے نام پہ نیب پہ خودکش حملہ کر کے 1100 ارب اپنی جیبوں میں لے گئے ہیں کہ جو 1100 ارب پہ کرپشن کے کیسز ان پہ تھے، اب ان پہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. نیب کو انہوں نے انٹیریئر منسٹری کے نیچے کر دیا اور برڈن آف پروف ریاست پہ ہے کہ اگر میرے نام کے کوئی 80-90 کروڑ روپے کے اثاثے نکل بھی آتے ہیں، میں نے نہیں رسیدیں دینی کہ میں نے کہاں سے لیا ہے، آپ ہی ثابت کرو کہ حرام کا ہے. مطلب فار آل پریکٹیکل پرپسز احتساب از ڈن اینڈ اوور ود. تو وہاں ہم جو ہے کسان کو 1100 ارب روپے کا فائدہ دے رہے تھے، یہ خود کو اپنے کو 1100 ارب کا یہ فائدہ جو ہے وہ دے کے چلے گئے ہیں، بلکہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی پتنی کیا کیا کر کے جائیں گے. کہیں اتنا ڈیمیج نہ کر لیں کہ پھر واپس آنے کے بعد ہم لوگ بھی اس کو نہ سنبھال سکیں، کہیں اتنا تباہ نہ کر دیں، کہیں اتنا تباہ و برباد نہ کر دیں جس طرح سے ابھی ان کو ریجیکٹ کیا ہے ان لوگوں نے کہ یہ جو ان کو بلایا ہی نہیں گیا.
یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ چائنا کے جو کانفرنس ہوئی ہے وہاں ہمارا وزیر اعظم اس کو دعوت تک نہیں دی گئی، کیونکہ ان کو سب کو پتا ہے کہ بندہ امپورٹڈ ہے، امپورٹڈ رجیم بیٹھی ہے، عوام کی طاقت سے تو آئی نہیں، امریکہ کے اشارے پہ آنکھ مار کے انہوں نے بٹھایا انکل سامنے. تو حالت ان کی یہ ہے کہ نہ ان سے ملک چل رہا ہے، نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ لوڈ شیڈنگ ان سے کنٹرول ہو رہی ہے، نہ فورن افیئرز میں کوئی ان کا کوئی کسی قسم کا رول ہے. آپ انٹرنیشنل آئسولیشن میں چلے گئے. جس امریکہ جو آپ کو دودھ پلاتا ہے اور آپ کے سر پہ ہاتھ مارتا ہے تو انہوں نے بھی آپ کو کچھ نہیں دیا. تو آپ تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. تو فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، اب کریں گے کیا؟ اب آپ ایک ایسے شیر کے اوپر بیٹھ گئے جو آپ سے نہ سنبھل رہا ہے نہ آپ اسے اتر سکتے ہیں. اترتے ہیں تو کھا جاتا ہے، اوپر بیٹھے ہیں تو سواری نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ اس امپورٹڈ کو سب کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے. بے شک یہ الیکشن میں ووٹ لے کے آتے تو ایک مینڈیٹ تو ان کے پاس ہوتا. ابھی یہ بجٹ کو جس طریقے سے پاس کر رہے ہیں، پراپر ڈیبیٹ ہی نہیں کی، خاص کر سینٹ میں تو ڈیبیٹ ہی نہیں کی، ختم کر دیا اس کو تاکہ بات ہی اس پہ نہ ہو. اور آج 29 تاریخ ہے اور آج کل 30 تاریخ ہے، ابھی تک بجٹ پاس کوئی ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہے. تو ان حالات میں آپ دیکھیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور پاکستان کو کس طرف لگا دیا گیا ہے. میرے خیال میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، خاص کر جو مہنگائی کا مسئلہ ہے. عید الاضحیٰ بڑی عید آ رہی ہے، نہ کوئی جانور خرید سکتا ہے، نہ اس کو حلال کرنے کا کوئی پروگرام ہے. جو حج عمرہ پہ گئے ہیں وہ علیحدہ رو رہے ہیں کہ 10-10 لاکھ روپے کا حج کر دیا ہے. نہ کوئی بچوں کے لیے کوئی خرید سکتا ہے. درزی الٹا ادھر پریشان ہے، دکاندار ادھر پریشان ہے. اور ملک کی حالت ایسے کر دی گئی ہے کہ ایک شتر بے مہار ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آج آپ مجھے بتائیں، پوچھ لیں کسی سے، کسی کو وزیروں کا نہیں پتا کہ کس کام کا کون سا وزیر ہے، اور اس وزیر کو خود کا نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کرنا کیا ہے. اللہ پاکستان پہ رحم کرے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.